الحق شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ بات تھوڑی جی کھول نا اتلے دی تنگ پیا کرندہ الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور فضل و کرم نال توحید و سنت دے اس عظیم الشان مرکز دے اندر اور تھوڑی خدمت دے اندر حاضری دا اللہ نے یہ موقع سعادت اور مہلت عطا فرمائی ہے۔ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سانو حسن عمل دے نال حسن نیت بھی عطا فرمائے۔ دانا اور سمجھدار لوگوں دا مقول ہے اور عادت بھی ہے کہ گل او کرو جیڑی لوگوں نو سمجھ آئے، مخاطب نو، سنن والے نو،
انہوں سمجھ آئے او دی ذہنی استعداد دے مطابق ہو. ہن میں منہ اتھے کی طرح آواز کوئی نہیں، میں یہ گل پہ کرنا بھی میں نعت تو نہیں پڑھنی اتھا ہی منہ رکھ کے، میں ادھے بھی ویکھنا تے ادھے بھی، اینوں برابر کھلا ہوا ہونا چاہیے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگاں دی عقلاں دے مطابق گفتگو ہوگی، ذہناں دے مطابق. صاف ظاہر ہے کہ اللہ جڑا تمام داناواں تو بڑا دانا ہے، تمام حکیماں تو بڑا حکیم ہے، اس نے بھی اپنے مخاطبین اور سامعین نال ایسیاں گلاں کیتیاں جڑیاں سنن والیاں نو سمجھ آ سکدیاں، ورنہ جڑی گل سنن والے دی سمجھ تو باہر ہوئے او گل بیکار بے فائدہ ہوندی ہے. متکلم دا جڑا غرض ہوندا ہے یا اس دی جڑی نیت ارادہ ہوندا ہے او فوت ہو جاندا ہے. اگر مخاطب متکلم دی گل نو سمجھن دا اہل نہ ہوئے تو متکلم دی او کلام بے فائدہ ہے. گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ اللہ نے ایک کلام نازل فرمائی ہے، ایک کلام اللہ ہے، اللہ دی کلام، اللہ دی گلاں، اے اللہ ساڈے نال کیتیاں، اس دے مخاطب اساں ہیں. مخاطب اللہ ہے، متکلم اللہ ہے، اور مخاطب تے سامعین وہ انسان ہے. قرآن دا موضوع بھی انسان ہے، انسان نال گفتگو کردا ہے، انسان کیویں رہنا ہے، کہ کھانا ہے، کہ پیونا ہے، کیویں چلنا ہے. اگر کوئی بندہ اے سوال یا اعتراض کرے اج کہ قرآن سمجھ نہیں آندا، یہ مطلب او اللہ دے اوتے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے ایسیاں گلاں کیتیاں جڑیاں سانو سمجھ نہیں آتی. جبکہ ایسی گل کرنی جڑی کسی نو سمجھ نہ آوے اے دنائی نہیں، دنائی دے خلاف ہے. اور اللہ تو دنا ہے، تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے اور حکیم دا کوئی فعل دنائی کو خالی نہیں ہوتا. تو دنا دی کلام بھی دنائی والی، دنائی دا فعل بھی دنائی والا. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دی کلام انساناں جنہ انساناں واسطے آئی ہے انہاں نو سمجھ نہیں آتی؟ انساناں نو سمجھ آئی بھی ہے، آ بھی سکتی ہے، کوئی سمجھن دی کوشش کرے تو. جڑا ادھر سمجھ نہیں آتی وہ اصل وچ کام چور ہیں، وہ سمجھن دی کوشش نہیں کرتے. ورنہ اللہ دا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پکی گل ہے اساں آسان کیتا ہے قرآن نو نصیحت واسطے، سمجھ واسطے اساں آسان بنایا. لیکن سوال ہے کہ فحال میں مدکر، کوئی سمجھن والا بھی ہے، کوئی سمجھن والا ہو سی تو سمجھ آ سی نا. کیوں خالق دار؟ کوئی اگر سمجھے ہی نہیں انہوں کیویں سمجھ آنا؟ میں تو اگے بھی کئی موقع تے آکھیا بھئی گوڈیاں دے باہروں ہاتھ کر کے تے لتاں کھڑیاں نہ کر بیٹھے کرو مسیت، انہوں گوڈیاں نو تھلے سٹ بیٹھے کرو. یہ جڑے اینج کر کے بیٹھے ہوندے یہ ٹھیک، یہ طریقہ نہیں مسجد وچ بہن دا. یہ ڈیریاں شیریاں تے جتے حکا شکا پہ ہوندا، کہلے کوڑ مار لیا، کہلے سچ بول لیا. اللہ دے گھر وچ ادب نال بویندا. قرآن پہلے بھی سمجھ آندا رہا ہے، ہن بھی سمجھ آندا ہے، لیکن قرآن تے پہلے بھی اعتراض لوگ کرتے رہے، ہن بھی کردے. یہ بھی نواں کام کوئی نہیں، سمجھان والا بھی نواں کوئی نہیں، تے اعراض تے انحراف کرنا قرآن کو یہ بھی کوئی نواں کام کوئی نہیں.
یہ بھی اگے ہوتا رہا. بڑی حیرانی کی گل ہے. قرآن اتنا پرانا نہیں جتنی تورات پرانی ہے، جتنی انجیل پرانی ہے، جتنی زبور پرانی ہے. تورات انجیل زبور منن والوں کو پوچھے تہاڈی مذہبی کتاب کیڑی ہے، وہ فوراً اپنے اسے کتاب دا نام لے سن، کہیں دوئی دا نام لے سن. مسلمان کو اج پوچھو تیری مذہبی کتاب کیڑی ہے، ایک 70-100 کتاباں کٹ بھی کہیں، قرآن دا نمبر ہی کوئی نہیں آندا. لوگ پتہ نہیں کہڑی شے نو دستور منشور سمجھتے ہیں. مسلمان دی زندگی دا دستور منشور کیا ہوندا ہے؟ یا مسلمان جماعت دا دستور منشور کیا ہوندا ہے؟ لوگاں دی لکھی ہوئی گلاں، لوگاں دے بنائے ہوئے قواعد ضوابط، تے اے جڑا سب تو وڈا دستور و منشور ہے انسانی حیات دے تربیت، تہذیب، تمدن اور ہدایت واسطے، اے دا ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا. اس تو وڈی بھی کوئی رہنما کتاب ہے؟ بولو شاباش. جنہاں دی کنی نہیں ہل سکتی، بازے موٹیاں ہوندیاں گردناں، انہاں دا ہلاونا ضروری نہیں، تے جنہاں دی ہل سکے وہ ضرور ہلائی کرو. میاں علی دا گوڑا لا حلوہ کھا کھا کے جڑیاں نا تہاڈیاں کنیاں موٹی ہوئیاں ودیاں. اس کتاب تو وڈا ہی کوئی دستور منشور ہو سکتا ہے مسلمان واسطے؟ بات جیڑی گل اے دے مطابق ہوئے وہ تو مسلمانہ دے دستور منشور دے مطابق ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ مولویاں دا لکھے ہویا دستور منشور اے زیادہ اہم ہوتا ہے یا پیغمبر دا دسے ہویا دستور منشور زیادہ اہم ہوتا ہے؟ ایک بندے کو سوال کیتا جائے کہ تو اپنے فلانے لیڈر دی تابع داری نہیں کرتا، ڈسپلن دی خلاف ورزی کرنا ہے، منشور دی خلاف ورزی. وہ آکھے میرا جڑا لیڈر ہے وہ دے چہرے تے سنت رسول کوئی نہیں. ہن دسو او دستور تے عمل کرنا ضروری ہے یا پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا ضروری ہے؟ ڈسپلن کیڑی شے دا نام ہے؟ نبی دی سنت دا قتل عام کرنا یہ ڈسپلن ہے؟ یہ دستور منشور اے دا نام ہے کہ داڑیاں رکھا کے کترائی آؤ؟ دستور منشور توحید تے سنت دا نام ہے. کیوں بھائی؟ اللہ دی توحید تے پیغمبر کریم دی. ایک بندہ جس نے شروع تو رکھی نہیں وہ دی تو چلو وہ دا مسئلہ وکھرا ہے نا، تے جن نے رکھ کے کٹا دیتی اس نے نبی دی سنت دا مذاق بنایا کہ نہیں؟ او بولو. دستور منشور ہمیشہ اللہ دی کتاب نو رکھو، پیغمبر دی سنت نو رکھو. دنیا راضی نہیں ہوندی، کینو راضی کر سو، دنیا نہیں راضی ہوندی. ایک راضی ہو سی تے دوجا ناراض ہو سی، دوجا راضی ہو سی تے تیجا ناراض ہو سی. دنیا نہ راضی کرو، رب نو راضی کیتا کرو. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رب راضی ہوئے نا تو سب راضی. یوزو لہ القبول فی الارض. اللہ دا تو مینو راضی کیتا کر، تیری مقبولیت دنیا چ میں بنا دیں. دنیا دے پیچھے بھجو تے دنیا اگے لگ کے دوڑ جاندی ہے. ہاں دنیا دے کنڈ کرو تو ول جی میں پچھو انسان دا سایہ پیچھے پیچھے آندا ہے، دنیا بھی تیرے پیچھے آئے گی. تو ترجیح دے اللہ دی کتاب نو، اینو اگے رکھ، پھر دنیا تیرے پیچھے آئے گی. اگر تو آ کہنا نہیں میں دنیا نو اگو رکھ لواں تے کتاب پیچھے رہ پئی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. پھر اس طریقے نال ترقیاں نہیں حاصل ہوندیاں. ان طرح کرن نال جڑیاں تباہیاں ہوندیاں وہ اساں تے تساں اکھاں نال ویکھ رہے ہیں. یہ قرآن بڑی عظیم الشان کلام ہے. جیڑا موضوع ویکھنا چاہو تو لبدا، زندگی دے کسے معاملے چ اڑ جاؤ، پھس جاؤ، او دا حل تانوں دے ملدا.
لیکن صرف یہ کہ یہ اندر تعمق، تدبر، تفکر کرو اور ذرا اینو ٹائم دیو، اینو وقت دیو، پھر تساں اینو جتنا وقت دے سو او دے نالوں 10 گنا اے ثواب فائدہ تانوں ریٹرن کرے سی، تانوں محروم نہیں رکھدا۔ یہ نال تعلق دلی یاری لگاؤ۔ اللہ فرماندا ہے اساں اپنی گل سمجھان واسطے، اللہ ہی پھر کمال ہے، دلائل نقلیہ بھی سنانے آئے تے دلائل عقلیہ بھی سنانے آئے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، صالحین، بلکہ مرداں دے نال نال خواتین، اللہ انہاں دے قصے بھی سنائے، انہاں دا کوئی مقصد ہے، اس وجہ تو سنائے، اپنی گل نو مثال نال سمجھانا ہے۔ اوکھا کلیہ ہوئے نا کوئی ریاضی دا، الجبرے دا، تو دے واسطے حل واسطے ایک فار ایگزامپل ایک چیز لکھی ہوئی ہوندی، انہوں نے آسانی نال سمجھ آ جاندہ۔ لگاؤ کی مثال، قانون چکھی والی پڑھیے تو قانون جلے۔ اللہ اکبر۔ اچھا خیر، بہرا دلائل نقلیہ اور عقلیہ بھی اللہ دا تیری عقل نو بھی اسا اپیل کرنے ہیں، عقل نو جھنجھوڑنے ہیں۔ اپنی عقل دے اندر بھی ویکھ، ساڈا کوئی بھی مسئلہ، ساڈا کوئی بھی دسے ہویا نظریہ تے عقیدہ تیری عقل دے بھی خلاف کوئی نہیں، شرط ہے کہ عقل سلیم ہوئے، ڈنگی عقل نہ ہوئے جڑی وحی دے الٹ چلن والی ہوئے۔ یہ ہے علم، اور اتھے ہوندا ہے عقل، بازیاں دا ہوندا ہے تے بازیاں دا نہیں ہوندا، لیکن بھیجا ساریاں دا ہوندا ہے۔ جڑا وچ دماغ ہوندا نا بھیجا، انہوں عقل نہیں اکھیندا، عقل ہور شے او نظر نہیں آندی، بھیجا دماغ او جڑا بلغم جہا ہے، انہوں تو تسا چھو سکتے ہو، دا وزن بھی کر سکتے ہو، دی شکل تصویر بھی لے سکتے ہو، لیکن عقل، فہم اور سمجھداری اور دانائی اینو نہ ویکھیا جا سکتا ہے، نہ دی کوئی میئرمنٹ ہوندی، نہ دی کوئی پیمائش ہوندی۔ انج ہے کہ نہیں؟ کوئی گلاں اوکھیاں تو نہیں ہو گئیاں، شاید تانوں سمجھ نہ پئی آندی ہون، چلو ہنے آن لگ جان گی انشاءاللہ، ذرا تھوڑی جی یہ بھی ضروری ہوندی۔ فرمایا عقل بھی استعمال کر۔ اس واسطے عقل دی بار بار کیوں عقلی دلائل؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان عقل دے دروازے بند کر کے صرف بس پچھو ٹرتا رہے، انا اکھی بند کر کے، نہ، بے شک وہ اکھاں کھول کے دلائل نو سوچے تو سمجھے تے پھر ساڈا مذہب اختیار کرے، توحید والا۔ البتہ اتنی گل ہے کہ فرمایا وما یعقلها الا العالمون، علم رکھن والے بندے ضرور غور و فکر کر دن ساڈی انہاں دسی ہوئیاں مثالاں اور ساڈے حوالیاں وچ۔ مطلب ایک چھوٹی جی گل ہے، واللہ انزل من السماء ماء، ایک گل ہے ذرا سوچنا ہے، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے اتاریا آسمان تو پانی، آسمان تو پانی نازل فرمایا۔ ہن بندہ سوچے اللہ پانی دے دریا تے نہراں تے ندی نالے تے تلے چل دن، اے پانی اتوں کیویں آیا؟ کدی سوال نہیں آیا ذہن وچ؟ نہیں کدی نہیں آیا، بس جی میہ آ گیا جی، میہ واسطے دعا کرے آئے جی، یہ پتہ نہیں یہ پانی اتاں کیویں وگ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کدی پوچھو نا بھئی پانی تلے پہ آندا ہی تلے رہن دے، مینوں اتاں کیوں لے گیا؟ واللہ انزل من السماء ماء، بلندی تو تلے اتاریا۔ آخر یہ اندر کوئی حکمت ہے تے اللہ تائیں گل کر رہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان تو بلندی تو پانی تلے اتاریا۔ اے پانی تلے آئی، پہلے اللہ نے سورج دی تمازت حدت شدت نال پانی نو ذرا ہولا بنایا، باپ دی صورت دے اندر بنایا، والہوا نو آکھیا اینو اپنے
کندھیاں تے چا لائے جڑے ویلے او چا کے لائے گئی اتاں گئی فضا دے اندر بلندیاں دے اندر لے گئی ول چارے پاسے جڑے ویلے اللہ نے باپ نو اٹھایا فیرکموہ اس نو اللہ پس دے اندر جمع کیتا جویں آٹا گنیندا ہے اونوں چنگی طرح تہے در تہے بنا دیتا جڑے ویلے ول پانی دی شکل دے اندر آ گیا تے بھارا ہو گیا جڑے ویلے ہوا نو اللہ دا میلا واقع تے حاملہ بنا دیتا جڑے ویلے ہوا نو پانی دا حمل ہو گیا تے ہن وضع حمل دا ٹائم آ گیا ہے اللہ فرماندا سکھنا لبلد میت ول میں اس پانی نو اس خطہ زمین دے اتے بدلہ نو ٹور کے لائے گیا جڑا علاقہ بنجر تے میاں بے آباد ہوئے رہی جتے تلوہ پانی نہرہ دریاواں والا پہنچدا کوئی نہیں جتے موٹراں تے نلکیاں والا پانی ملدا کوئی نہیں او برانی زمیناں تے ٹیلیاں تے ریگستاناں دے اندر جتھوں دے لوگ میرے اگے دعاواں تے جھولیاں پھیلا کے منگ رہے ہیں اللہ سائیاں تلوہ پانی تا دتا نہیں ہو پتہ نہیں کدا اتلا پانی لے آونا ہی اللہ فرماندہ سکنا ہو لے بالا دن میت میں اس بنجر علاقے ول ٹور کے لائے گیا ول اس بنجر علاقے دے اندر میں جڑے ویلے پانی نو وسایا فاہیا بالارض بعد موتہا ول اس پانی دے نال اس موئی ہوئی زمین نو میں زندہ بنا دیتا مردہ زمین نو پہلی گل ہے تلوے نو اتلا لے ونجن والا کون بولو ول اتلے نو تلے لے آون والا کون اگر کہیں تلوے نو اتتا لائے جائے تے حسد دی ضرورت نہیں ادھ وچ بھی اللہ دی کوئی حکمت ہوندی اگر کہیں اتلے نو تلے لائے آئے ول بھی گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں اتھے اندر بھی اللہ دی حکمت ہوندی اللہ فرماتا ہے میں اس نو اتھے پہنچاونا ہی جتھے تلوہ نہیں پہنچنا اس واسطے نو اتتا لے گیا ول جڑے ویلے میں بنجر تے مردہ زمین دی چھاتی دی اتے پانی وسایا اس ویلے کے نتیجہ نکلے ہیں فاہیا بالارض بعد موتہا پہلے مر چکی ادھے موت تاری ہو چکی آئی اس مردہ زمین تے پانی وسا کے انہوں دوبارہ زندہ بنایا اللہ سورۃ یاسین دے اندر فرماندا ہے آیت لہم الارض المیتہ انہاں دے سمجھاون واسطے آیت لہم انہاں دے واسطے میں نشانی بنایا ہے مردہ زمین نو آیت لہم الارض المیتہ تو احییناہا فاخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون چس بنایا کے بیٹھا کرے نا یار میں زور زیادہ پہ لاؤنا پمدا ہاں بھائی توجہ ہے فرمایا ہے نو میں زندہ بنایا زندہ بنا سبحان اللہ اے انجے مردہ جی میں ریگستان بنایا انجے دے اندر جٹ چھولے گڈے یا مونگ پھلیاں بیجے انجے آخر کیوں نہیں ہو ویندیاں توجہ انجے کیوں نہیں ہو ویندیاں انجے ہی تا پیدا کرن والا کون ہے بولو اللہ پانی دا محتاج ہے بولو پانی نازل کیتے بغیر اس مردہ تے بنجر زمین وچوں فصلاں اگائے کیوں نہیں اگائندا پہلے انہوں مردے نو زندہ کریں دے تے وال زندے وچوں زندیاں دی غذا بنیں دے اللہ سمجھاونا چاہندا ہے میں دنیا نو دسنا چاہنا جیڑا مردہ ہوندا ہے مردہ تا اپنے جو گئی نہیں ہوندا دویاں دا فائدہ کیویں کرے پہلے میں انہوں زندہ کرے نا تاں زندیاں دا فائدہ بنے نا اور جیندیاں کولو تے فائدہ ہوندا ہے جیندیاں نو مویاں کولو فائدہ ہوندا جیندیاں نو موئی زمین کولو بھی فائدہ نہیں ہوندا
تے جیندیاں نو مویاں قبراں دے اوتے بھی فائدہ نہیں ہونا اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے زندہ کرنے آئے زمین دا سینہ چیر دینے آئے ولود وچوں غلہ اگینے آئے کدائیں گندم بنائی کدائیں جوار بنائی کدائیں باجرہ بنایا کدائیں مکئی اگائی تے کدائیں میاں تیرے ڈنگراں دی غذا بنائی اللہ فرماندا مما تاکل الانعام بندے بھی کھاویں تے میاں تیرے ڈنگر بھی کھاندے رہ جان اللہ تا ویکھ لے میں جڑے ویلے تلوے نو تلے گیا تے اتلے نو بنجر زمین تے ون کے وسایا تانو زندہ بنایا زندہ ہون دے بعد ول تیرے جے جیندیاں دی خوراک دا میں انہوں منتظم تے انتظام کرن والا بنایا اللہ فرماتا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون اللہ دا جڑے سن دن ساڈا قرآن لقومی یسمعون انہاں دے واسطے اس مثال دے وچ بھی سبق آموز گل موجود ہے کہ مردیاں نو زندہ کر کے زندیاں دے مفاد واسطے بناون والا کون مردے نو زندہ اللہ کرے تے زندیاں نو مردہ بھی کوئی کائنات دا جادوگر کسے بھی مردہ شاید وچ روح نہیں پا سکدا ڈرامے بازی کر سکدا ہے ہاتھ دی صفائی دکھا سکدا ہے دوائیاں دا استعمال کر سکدا ہے کائنات دے سہار علیم جادوگر کٹھے ہو جان کسے مردے وچ جان نہیں پا سکدے یہی معجزہ ہے مردے وچ جان پاون والا موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے والا جنوں جادوگر مصر دے ویکھ کے تے مومن بن گئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دی رسالت تے ایمان لایا انہاں ویکھیا ہی بے مردیاں دے وچ زندگی پاون والا کمال اساڈا نہیں یہ جادو نہیں یہ کیا ہے معجزہ ہے یہ کیا ہے یہ اللہ دا کمال ہے مردے نو زندہ کرنا زندے نو موت دینی یہ کہیں دا اختیار ہے ایک گل اللہ فرماندا دوئی گل عقل استعمال کر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سورۃ النمل یہ ترتیب نال میں آیت پڑھدا بیٹھا الگ الگ نہیں ایک پڑھیے کہ واللہ انزلہ چپ انجے نا انجے قرآن سن دے ہو تساں انج میرے کو نہیں تقریر ہوندی اگر تانوں نہیں سمجھ کوئی گل آندی تا ان کو لچھے دار کہانیاں شانی سننی تو میں شروع کر دینا قرآن نو سنو اپنے کن کھول کے بیٹھو شبینہ نہیں تساں سننا ہے بیٹھے تساں واز تے درس سننا ہے بیٹھے ہو اور سمجھ آتی پئی کہ نہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ ڈنگراں دے اندر بھی تواڈے واسطے نصیحت دا سامان اے ویکھ لے ساوے رنگ دے پٹھے تے بھورے رنگ دی توڑی تے بھوسا تے اے ساوے تے گدرے رنگ دی پیویں والی تے سروں والی کھل یا سکے ٹکر رات دے پسائے ہوئے پانی دے اندر تے دل نو نپیڑ کے بو دے اندر رلا کے بھاڑا پہنے آئے تینو دودھ چوڑا ہے اللہ فرماندا ہے ویکھ لے ساوے پٹھے تے بھوریاں چیزاں دنیا دی لایا کوئی ایسی مشین جڑی مشین دے اندر 1 کلو جئی برسین پا ادھے کلو جتنا بو پا والا ادھے کلو جتنی کھل پا والا ادھے کلو جتنے سکے ٹکر پا تے 2 کلو دے اندر پانی پا کے انہوں میاں چلائی رکھ سارا دے چلائی رکھ وال وینے آئے دے وچوں چٹے رنگ دا جوس نکلدا ہے یا نہیں نکل سی اللہ فرماندا ہے تیرے ڈنگر دے پیٹ دے اندر میں یو جی جوسر مشین فٹ کیتی ہوئی ہے اے دے اندر جیڑی شے پیندا ساوے رنگ دے پا بھورے رنگ دے پا
باوے جیو جائے رنگ دے اندر میاں کھلے پا، جیو جائے دے اندر جانے پا، جیو جائے دے اندر پٹھے پا، ول میں جڑے ویلے بٹن دباونا ہے اپنے یوسر مشین دا، میں کہ کرنا ہے چھلکے وکھرے کر دینے تے گوبر بنانی، فضول پانی وکھرا کر دینے تے پیشاب بناونا، میں دی بلغم تے خون الگ کر دینا ہے تے والے میں کہ کرنا ہے نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماندا ہے انہا ساریاں چیزاں دا جوس میں چٹے رنگ دے اندر لے آنا، ول دعا کمال ویک تیرے اے جڑے پٹھے ہوندے لے، کئی کوڑے ہوندے لے، کئی کھٹے ہوندے لے، کئی کھارے ہوندے لے، مگر جڑے ویلے میں انہاں دا جوس کڈنا تیرے دودھ دے اندر نہ کھٹاس آون دینا، نہ کوئی کوڑا رنگ آون دینا، نہ دے اندر کوئی ہور بدبو آون دینا، ول تیسرا فرق ویکھ لائے نہ دے اندر خون دا ذرہ، نہ دے اندر گوبر دا قطرہ، نہ دے اندر پیشاب دی ملاوٹ، نہ دے اندر بلغم دا ذرہ، لبن خالصا، اتنیاں نجاستاں دے وچوں خالص دودھ کر کے دیون والا کون؟ جڑے ویلے میں دیواں وہ جی شے تو کھوائیں جدا کوئی ذائقہ نہیں، مگر میں سونے ذائقے والا دودھ دیواں، تو مختلف رنگاں والیاں چیزاں پائیں مگر میں چٹا دودھ دیواں، تو ہر شہر لائیں مگر میں نجاستہ کو پاک بنا کے دیواں۔ اللہ فرماندا ہے میں تیری غذا نجاستہ کو پاک بنائی، ہن تو شرم کیتا کر، میری دعا بھی شرک دیاں نجاستہ کو پاک بنائی کر، میں تیری خوراک ہر قسم دی ملاوٹ کو پاک بناواں، تو میری پکار بھی ہر قسم دی ملاوٹ کو پاک بنا۔ ایک اور فرق ویکھ، اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ، یہ جڑا کھیندا ہے اللہ فرماندا ہے اے بطرز فاوا کلام ہوندا ہے، ضروری ہوندا کہ لفظاں چ اللہ فرمائے کوئی دماغ وچ تے گل ہوندی کہ نہیں، ہاں تو ذرا سوچیا وقت گل بالکل ٹھیک ہو سی، جیڑے ویلے بندہ مجنوں رجا لیندا ہے، گانوں رجا لیندا ہے، ول ہن ٹائم آیا او دے چوون دا تے ٹائم چک گیا، ٹائم رات انہیں گزر گئی، ہن صبح لے چون آئی، ہن صبح لے انہوں فون آیا چودھری صاحب تواڈے فلانے رشتہ دار دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے جلدی آیا اسپتال وچ، اس نو ول وی مجھ چون دا موقع نہ لگا تے چلا گیا اسپتال دے اندر، ول تریا ٹائم آیا مغرب دا ٹائم آیا، اس ویلے بھی انہوں کوئی ہو جئی مصیبت یا میاں حاجت بہ گئی، وہ دودھ نہ چوس گیا، 2 ڈنگ 3 ڈنگ 4 ڈنگ 5 ڈنگ لے کے کھڑی ہے، اللہ اکبر، وہ دے تھن چری ونجن تے پھٹ ونجن، وہ دا مسانہ بھی سج جائے، انہوں انگیاری بھج جائے، وہ بیمار ہو سکتی ہے، مگر یہ توڑی تیرا ہاتھ نہ لگے دودھ دا قطرہ تلے نہیں آن دیندی، تیری امانت سجڑی سانپ کے رکھی ہے اپنے اس ڈنگر دے تھنا دے اندر، او دے حوانے دے اندر، او دے میاں دودھ دلے مقام دے اندر، جے توڑی تو اپنا ہاتھ نہ لائے اساں تیری امانت زمین دوتے چومن نہیں دیندے، مگر تو اپنا حال ویکھیا کر، جڑی امانت تو لئی آئی آکھیا یا قالو بلا، جڑی امانت تو قبول کی آئی تے آکھیا یا اللہ جدا تو کلا کافی ہے کہ ہور دی لوڑ کوئی نہیں، مگر میری امانت توحید والی تینوں یاد کوئی نہ رہی، جڑے ویلے بالغ ہوئے، جڑے ویلے تینوں میں عقل دیتا، عقل کا تو غلط استعمال کیتا، اپنے عقل دے ڈکن بن جگیتے، جن دنوں سجن دی بجائے موئے نو سج ماریا، اللہ دا قرآن پڑھن دی بجائے قرآن دے تویزہ نال گزارے چلائے، کبھی ختمات پڑھیا کبھی شبینیاں تے پڑھیا، جڑی امانت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور تمہیں قبول کر لیا
لا الہ الا اللہ پڑھ کے ذمہ داری لے لئی اسلام تے توحید دی، مگر جڑے ویلے ٹائم آیا، جڑے ویلے ویلا آیا، اس ویلے میری عبادت تے پوجا والی امانت میری چوکھٹ دی بجائے تو ہر دروازے دے اوتے تقسیم کر دی۔ اساں تے تیریاں امانتاں انج سنبھالیے تے تو کیڑا ظلومن جہولن تے خائن خیانت کرن والا ثابت ہویا ہے۔ بندیاں دے حق تے بندیاں دے رہ گئے، تو تا اللہ دے حق وچ ہی امانت دار اپنے آپ نو ثابت نہیں کیتا۔ وہ سمجھ آندی پئی گل کہ نہیں؟ فرمایا ومن ثمرات النخیل، اے کھجور ویکھ، والآناب انگور ویکھ، تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ ادھ وچ نشانی انہاں لوگاں واسطے جڑے عقل کولو کم لے۔ اللہ فرماندا تینوں عقل دی ایک گور گل دسی ہے، عقل استعمال کرن والی گل۔ جتھے عقل استعمال کرن دیاں اللہ گلاں دسیندا، اتھے گلاں بظاہر بڑیاں معمولی ہوندیاں، لیکن عقل استعمال کریوے تو گہرائی نال پتہ لگدا ہے کہ سبحان اللہ تعالی دی توحید دی دلیل ہے۔ ایک مثال ہے، فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اسے آیت دے اگوں ہے، حالی میں ترتیب نال پہ پڑھنا، یہ موقع سے نا ترتیب والیاں ول میں انشاءاللہ شروع کرے سا۔ آج مینوں انہاں آکھیا بھی 3:15 بجے جمعہ پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذہن حاضر ہے؟ ہاں اچھا، دستور دی خلاف ورزی کرنی ہے سے اوے میں مشہور بڑا کیتا ہے مینوں، یہ ہن دستور دی خلاف ورزیاں کریندا، دستور دی خلاف ورزیاں کریندا، ڈسپلن دی خلاف ورزیاں کریندا۔ الحمدللہ دوویں کان کھول کے سن لو، میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دا ادنا جیا کارکن ہاں، ٹھیک؟ میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے دستور و منشور دا الحمدللہ پابند ہاں، کیونکہ مینوں پتہ ہے میری جماعت دا دستور و منشور قرآن ہے۔ کیوں بھائی؟ ہاں قرآن تو باہر جدا ویسا ہے، اس لیے دستور منشور دی خلاف ورزی ہو سی، تے جے قرآن دے کوئی اندر رہ مسلمان انہوں دستور منشور دی مخالفت دا تانا بولو شاباش نہیں دیویندا۔ مثال سنو، اوحیٰ ربک الی النحل، اللہ نے وحی کی تھی مکھی دی مکھی وال۔ ہوں تو حیران ہو سو مکھی دی مکھی تیری وہی ہوندی، سبحان اللہ۔ ابے جی اور بیلی بھی بیٹھے ان کٹھے، ایک ادو بھی بیٹھا ہوا ٹوپی رتی والا، سبحان اللہ۔ کہ فرمایا توجہ ہے، اوحیٰ ربک الی النحل، اللہ نے تیرے رب نے وحی کی تھی مکھی دی مکھی وال۔ وہی کی تھی، وہی بمانا الہام، دل چ اشارہ، جویں اوحینا الی ام موسیٰ، دل چ اشارہ، خفیہ اشارہ۔ ایسے خفیہ ساڈے واسطے ہوتا ہے، انہوں چنگی طرح سمجھ آ ویندا ہے، جندر ہوندا پہ ہوندا، وہ واسطے نہیں خفیہ رہندا، کیونکہ وہ نیچر اور فطرت دے مطابق ہوندا ہے، انہوں ساری گل سمجھ آ ویندی۔ اور اللہ ہر ایک شے نو او دی اپنی بولی چ گل سمجھاون دی طاقت رکھدا۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ پرندیاں دی بولیاں بھی جاندا تے مکھی دی مکھیاں دی بولیاں بھی جاندا۔ اوحیٰ ربک الی النحل، مکھی دی مکھی وال کیا آکھیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو بڑا پہاڑاں دے اندر گھر بڑا، پہاڑاں وچ اے پہاڑاں دے اندر گھر بناون والی، اینوں کیسے دیندے ہو؟ پہاڑی مکھی، مکھی دی ایک وڈی مکھی ہوندی نا تے ایک چھوٹی ہوندی، یہ جڑی وڈی ہوندی ہے یہ کتھے بنیندی ہے زیادہ؟ پہاڑاں وچ، یہ اس نوں آکھیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ آتے نا وڈے مکھی والی مکھی، وڈے مکھی والی،
تے چھوٹی ماکھی والی، اے ماکھی وڈا چھوٹا نہیں ہوندا، مکھیاں وڈیاں چھوٹیاں ہوندیاں، ماکھی نہ بدنام کیتا کرو، ماکھی سارا شفا ہوندا، نہ کوئی وڈا ہوندا تے نہ کوئی چھوٹا، اے بناون والے کارکن وڈے تے چھوٹے ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ اللہ فرماتا ہے تیرے رب نے اشارہ کیتا، الہام کیتا مکھی نو، پہاڑاں دے اندر گھر بنا، درختاں دے اندر گھر بنا، پتے وڈے چوڑے پتے والیاں ولاں بیلاں دے اندر گھر بنا، جڑے ویلے گھر بن جائے اس ویلے اللہ فرماندا ہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم دے پھل کھا، پھر ہر قسم دے پھل کھا، کوڑا ملے کھا، میٹھا ملے کھا، کھٹا ملے کھا، پھیکا ملے کھا، تے باویں سجا ملے کھا تے باویں بیا ملے کھا، ثم کلی من کل الثمرات، اللہ ہر قسم دے پھل یہ جو پیانا ہے کھا، یہ کوئی میرا باغ تا کوئی نہیں، میں کتھوں کھانا ہے، تو آنا ہر قسم دے کھا، یہ ہر قسم دے باغ ہر قسم دے پھل مینو کہیں دے بنے آئے۔ اللہ فرماندا ہے اگلی گل دے اندر پہ دسے میں آئے فصلوں کی سبل ربک ذللات، اے پھل تے پھل تینوں میں دے بنے، کہیں دے بڑے بولو، اچھا گھر تو بڑا آ لیا، ہن میں پھل دے بڑے میں جو تینوں آکا کلی من کل ثمرات، ہر قسم دے پھل کھا، تے اے تینوں میں دے بڑے ہیں۔ اللہ کیویں دے بڑے ہیں؟ اللہ فرماندا فصلوں کی سبل ربک ذللات، میرے یعنی اپنے رب دے دسے ہوئے راہ، اپنے رب دیاں دسی ہوئیاں سڑکاں انہاں دے اُتے ٹرنا تیرا کم ہے، تے تیری سونڈ دے اندر پھلاں تے پھلاں دی خوشبوواں پہنچا دیونا میرا کام ہے۔ جڑے ویلے مکھی اپنے گھر وچوں نکل دیے اس ویلے نو ویکھیا کرو، جڑے ویلے اپنی غار یا چھتا یا میاں درخت دے وچوں تھلوں نکل دیے اس ویلے سیدھی اُتا منہ کر کے اڑ دی ہے، جڑے ویلے اُتا اڑ دیے اللہ نو لے ویندا ہے جتنی اودی مرضی ہوندی ہے اونچائی توڑی، جتھے اس نے رکھی ہوندی ہے پھلاں یا پھلاں دی خوشبو اوتھے جڑے ویلے پہنچ ویندی ہے اس ویلے اللہ اودے سونڈ دے اندر یا نک دے اندر خوشبو پہنچاندا ہے، ول اُتا ونج کے اپنا رستہ بدل لیندی ہے، جڑے پاسے خوش اللہ جڑے پاسے خوشبو آئے سجے پاسے مڑ گئی یا کھبے پاسے مڑ گئی یا اگاں چلی گئی یا پیچھے مڑ کے چلی گئی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے اے کام تیرا نہیں، تیرا کام ہے میری سڑک تے ٹرنا، باقی پھل تے پھل تینوں پہنچاونے میری ذمہ داری ہے۔ اے روزیاں والیاں ذمہ داریاں میں مخلوق دے اوتے نہیں رکھی ہوئیاں، مخلوق دی ذمہ داری کیڑی ہوندی ہے؟ فصلوں کی سبل ربک ذللات، جڑیاں چھڑکاں دے رب نے بنائیاں انہاں راہ دے اوتے ٹرنا جائے، اپنے رب دیاں دسی ہوئیاں سڑکاں تے ٹرنا مخلوق دا کام ہے، تے مخلوق دیاں حاجتاں پوریاں کر دیونیاں اللہ دا کام ہے۔ ہاں انہی طرح اگر سبحان اللہ بندہ بھی چلتا جائے، کھٹا پھل ملے تے باویں کوڑا، میٹھا ملے تے باویں سجا تے باویں بیا، مطلب ہے اللہ دی سڑک تے ٹرن ویلے ٹر دیا جائے، پتھر لگے تاوی کھا تے برداشت کر، جے واہ واہ ہوئے تاوی اپنے اوتے کنٹرول کر، جے بھوک ملے تاوی اپنے اوتے
تے صبر کر، جے میاں جبر کرنا پہ جائے کوڑا پھل مل جائے تو بظاہر مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سائیاں سڑک تے تیری آئی مگر مینوں گنڈے کیوں لگ گئے، اللہ راہ تے تیرا مگر مینوں پتھر کیوں لگ گئے، اللہ رستہ تے تیرا مگر مینوں جیل وچ کیوں وجنا پے گیا۔ اللہ فرماتا میرے راہ دے اوتے ہر قسم دا آ سکدا ہے، کھٹا تے کوڑا تے پھیکا تے میٹھا، مگر تیری ذمہ داری ہے تو کھٹے تے کوڑے پھیکیاں دیاں شکایتاں نہیں کرنیاں، تو شکوہ کوئی نہیں کرنا۔ میری ہر آزمائش دے اندر پورا اتردا ہے، باویں سجیوں دشمن تے باویں کھبے، باویں سجے تے باویں اگے، ایہو جیا بھی معاملہ بندا جائے تو میریاں سڑکاں تے ٹردا جائے، میں تینوں اپنا آپ عزتاں دے تاج پوا دس۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اللہ دی راہ تے ٹرن والے نو پھل ضرور مل دین، ہاں پھل بازے کوڑے بھی مل دین تے بازے مٹھے بھی مل دین۔ اللہ دی راہ دے کوڑے ملن تو اللہ دا اے میری ازمائش سمجھیں، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ جیڑا بندہ ہر قسم دے پھل برداشت کرے چاہے جہو جائے بھی ہوون تے چلدا میری سڑک تے رہ جائے، اللہ دا پتہ ہی وقت نتیجہ کے نکلدا ہے، ہاں اللہ تو نتیجہ پہ دسیندا ہے۔ ہر قسم دے پھل کھاون والا مگر میری سڑک نہ چھوڑن والا، اللہ فرماندا ہے مکھی دی مکھی ال ویکھ لے، جڑے ویلے ہر قسم دے پھل ملدے، ہر قسم دے پھل کولو نخرا نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، اینو جیڑا بھی مل جائے اینو لے لینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اگلا کام میرا ہے، جڑے ویلے ایڈے صبر تے شکر دے نال سے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماندا ہے ول میں تیرے منہ دے وچوں ایسا لعاب کڈنا ہے، ایسیاں چیزاں کڈنیاں جیڑیاں کہ ہونیاں مختلف الوانہ، انہاں دا رنگ تا مختلف ہو سکدا ہے۔ رنگ مقصد ہکو سی تے رنگ سبحان اللہ۔ اللہ دی سڑک تے ٹرن والا حق پہ بیان کردا ہے، ہاں کوئی سر نال پہ بیان کردا ہے، کوئی بغیر سر دے پہ بیان کردا ہے، کوئی تصنیف دے انداز وچ پہ کردا ہے، کوئی تدریس دے انداز وچ پہ کردا ہے، کوئی تقریر دے انداز دے اندر پہ کردا ہے۔ مختلف الوانہ، او میاں رنگ تے وکھو وکھ ہوندے ہیں مگر اللہ دی توحید بیان کرن والا، اللہ دی سڑکاں تے چلن والا، اللہ دا قرآن سناون والا، اللہ فرماندا ہے او دے ہر ہر لفظ دے اندر میں کہ ایک تاثیر بڑھائینا فی شفاء للناس۔ او دے لفظاں نال بیمار لوگاں نو، بیمار دلاں نو شفا ملدی ہے، کیونکہ او سنائندا ہے کیڑی شے ہے؟ بولو اے شفا ہے، اس وچ لوگاں واسطے کہ رکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا مختلف الوان، رنگ مختلف ہوندے، تاثیراں نہیں۔ یہ نہ کیا کرو کہ وڈا جڑا ماکھی او وڈا ماکھی، او وڈا ماکھی کوئی نہیں ہوندا، او ماکھی ہوندا ہے، وڈی مکھی ہوندی ہے، او بھی شفاء للناس۔ تے جڑا درختاں دے وچ بنیا کھلا ہے او بھی شفاء للناس، تے جڑا پتیاں دے وچ کجیا کھلا ہے او بھی شفاء للناس۔ گل رنگ در نہیں وکھیندا، مختلف الوان ہو، رنگ نہیں وکھیندا کالا ہے کہ چٹا ہے کہ گورا ہے کہ رتا ہے، سناون والا کیڑی نسل تے کیڑی قوم دا ہے، گل اے وکھیندی ہے کہ دے منہ چوں نکلدا کی پیا، یہ منہ چوں نکلے ماکھی۔ قرآن ہے نا شفا، اللہ قرآن نو شفا کہ ماکھی نو شفا کہ، تے ماکھی دی بوتل لو، بھاویں تساں وڈا آکھو تے بھاویں چھوٹا، بوتل ایک لے لو تے انہوں گل چ بنو، شفا ہو ویندی، بوتل پوری ماکھی دی شفا ہو ویندی نا گل چ لٹکاون نال، کیوں بھائی؟ قرآن نو ہی نہ ٹنگیا کرو گل چ، قرآن نو بھی نہ لٹکایا کرو بازواں نال۔ یہ جی شرعی تعویل ہے، کیڑی شریعت ہے؟ تورات والی شریعت ہے، زبور والی، انجیل والی، قرآن والی، کیڑی شریعت ہے؟ کھانے بنا کے
وچ عدد کڈنے انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ دے عدد پکڑ دے 786. اس 786 پڑھ کے کدی ٹکر ہی کھادا ہی؟ یہ بسم اللہ دے قائم مقام نہیں. 786 پڑھ کے ٹکر کھا لے. یہ ہند سے یہ یونانی فلسفہ دا ان سمجھو غیر اسلامی طرز طریقے. اس الف دے اتنے تے بے دے ابجد حوز ہوتی کلمن صافت قرشت سخت زغ الف دے 1 تے بے دے 2 تے جیم دے 3 تے دال دے 4 تے ہے دے 5 تے وا دے 6 تے دال دے 7 تے جترا ہوتی کلمن یہ سارے کرتوت جڑے میں آپ ہی جاٹ آندی پئی سمجھ. یہ جی 12 7 ہیں تے 7 برج تے فلانا. ہن مشتری دے وچ محبت دے تویز لکھنے تے عطارد دے وچ تعلیم دے تویز لکھنے تے ہن مریخ ہوے تو دشمنی دے لکھنے تے زول دی سات لگی گلیے دائیں تے 10:30 بجے وہ میرے منہ چوں نکل گیا کہ 10:30 بجے لکھی نہ بیٹھے وہ کائی نہ کاشا. اللہ یہ ساریاں اللہ جاندا. یہ جڑے لوگ تویز بیٹھے لکھتے یہ تو میرے پوتر ہوئے نا. یہ وہ چیزاں ہی نہیں جانتے جڑیاں میں جاننا. میں مصر دے جادو دیاں کتاباں پڑھیاں صرف اس وجہ تو ویکھیے تو صحیح بھی شے کے ہوندی ہے. اس واسطے اللہ دی ذات گواہی نے سارا جھوٹ تے کوڑ بھتوڑ ہوندا ہے. کوئی شے مؤثر نہیں سوائے رب دی فیصلے. اللہ اکبر. اگلی گل یہ گل سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. ایک اللہ فرماندا ہے ذرا ویکھو انصاف ویکھو. واللہ فضل بعضکم علی بعض. یہ وہ ترتیب نال سورۃ النمل ہے. اللہ فرماتا واللہ فضل بعضکم علی بعض. اللہ نے تواڈے وچوں بعض نو بعض دے اوتے فضیلت دتی. کیڑی شے وچ؟ اللہ ایک دی مثال پہ دیندا فر رزق مال دولت دے اندر. توجہ ہے؟ بعضیاں نو مال دتا ہے تے بعضیاں نو نہیں دتا. بعضیاں نو زیادہ کروڑاں ارباں پتی بنایا ہے تے بعضیاں نو انہاں دا نوکر بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ بعضیاں نو چودھری تے فیکٹریاں دا مالک بنایا ہے تے بعضیاں نو انہاں دا کمی تے کامی بنایا ہے. حقیقت ہے. اللہ غلط گل نہیں کرتا. ہن اللہ پہ فرماندا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. اللہ فرماندا ہے جڑے پیسے تے دولت والے انہاں اپنے نوکراں تے غلاماں نو اپنی دولت ادو اد ونڈ کے کدی نہیں دتی تاکہ فہم فی سواء، تاکہ نوکر تے آقا برابر بن جان. او بھی وہ جئی کرسی تے بہے تے او بھی وہ جئی کرسی تے بہ جائے. 2 50 اینلینڈ کروزر ایک اپنے کول رکھ لوے چودھری تے دوئی اپنے نوکر نو دے وے. انج کدی نہیں ہویا. 2 مربع ہوئے زمین دے یا 100 کنال ہوئے تے آکھے 50 میں رکھنا تے 50 میرا نوکر لے لے تاکہ دونوں برابر ہو جائیے. بالکل نہیں. کوئی نہیں. اللہ بھی یہ گل کی تھی فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. او کملیا جڑا تیرا نوکر ہے تیرے طرح وہ بھی انسان ہے تیرا ہم جنس ہے. تینوں 2 اکھیں دتیاں تے اونوں بھی دتیاں. تینوں 2 کان دتے تے اونوں بھی دتے. تینوں نک تے بول تے ہونٹ دتے تے اونوں بھی دتے. تینوں جے 2 ہاتھ دتے تے اونوں بھی دتے. تینوں 2 پیر دتے تے اونوں بھی دتے. آخر تیری کیڑی شے وادھو ہے اودے نالوں؟ توجہ ہے؟ نہیں کوئی نہیں. میں گل اتھا ہی سمجھاؤنی. توجہ ہے؟ شاباش ہاتھ کھڑا کرو. ہاں جنہاں دی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرمایا ویکھ لے دنیا دے اندر اپنے جہے انسان نو حالانکہ جیڑیاں کمزوریاں دے وچ وہ تیرے وچ بھی ہیں. انہوں بھی بھوک لگدی ہے تینوں بھی لگدی. وہ بھی تھکدا ہے تو بھی تھکنا ہے. انہوں نیند ستاندی ہے تینوں بھی ستاندی ہے.
وہ ساریاں حاجتاں بھی ہوئے تے نسل تے جنس بھی ہوا آزاد بھی سارے ہوئے مگر کمال ہے تو اپنے اختیارات ادھو ادھ ونڈ کے اپنے جیانو نہیں دیندہ تے میں جڑا پوری کائنات دا خالق ہاں میرے اختیار میرے بندیاں دے اندر ونڈی رکھنا ہے آنا جی اللہ کا عطا شدہ ہے اے اللہ دیا لیکھاں دے اندر انہاں دیا میکھاں ہیں اللہ نے میاں انہاں دے دیتا ہے اللہ دے رکھتے ہوئے تے اللہ نے اپنے اختیار انہاں بھی دیتے ہوئے اللہ بھی پتر دیندہ ہے تے بابے بھی دیندے اللہ بھی غائبانہ سنتا ہے تے بابے اور موئے اور بھی سن لیندے ہیں اللہ بھی جیوندہ تے مرندہ ہے تے میاں فلانے حضرت نو بھی اللہ نے کرنٹ دیتا ہے اللہ فرماندا ہے تو اپنے کرنٹ تے اپنے اختیار تے اپنی جائیداد اپنے جائے نو ادھا ونڈ کے نہیں دیندا جڑا تیرا غلام ہے حالانکہ تیری طرح بندہ ہے تیری طرح کہندا جایا ہے تے میں تک ہونا اے باہر کارے حقیقت کل ہو اللہ احد و نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد باہر جاد صغیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد میرے نال دا ہو رہے بھی کوئی نہ میں کسے دا جایا بھی نہیں میں کسے نو جایا بھی نہیں کہنا میرا ہو جیا تعلق بھی نہیں جنو حسبی یا نسبی یا خون والا رشتہ کیے کوئی نہ میں تعف الاحد الفرد الفطر الصمد الذی لم یلد ولم یولد تے والے میرے اختیار بندیاں دے اندر ونڈے جڑے میرے غلام تو ہی تھلے غلام ہے اور تیرا غلام تو انہوں اپنے برابر نہیں کریندا حالانکہ تو پیسے والا ہے تے تو پیسے والا ہوئے تے باویں غریب ہوئے میرے غلام تو بھی غلام ہو دودھ چ رلایا پانی تے پانی ہو گیا کی ہو گیا سوادی ہو گیا بعضیاں نو پانی والا پچدا وہ کیویں پچدا شروع تو ابتدا تو دودھ جڑا لگا نا گوالا دودھ دیون والا شروع تو اس آکے انہاں دی عادت ہی تھائیں رکھاں پیچھے مینوں پریشان نہ کریں شروع تو اس کلو وچ ادھا کلو پانی رلاونا وہ نواقف لوگ آن محلے والے انہاں نوں آکھس بھائی اے دودھ ہوندا خالص دودھ انج ہوندا انہاں آکھیا اچھا خالص انج ہوندا اسی نہ واقف نوں کیا پتہ یا کدی خالص نہیں پیتا انہوں تو تساں آکھو چاہے خالص اچھا کہ یہ خالص تو ٹھیک خالص پیندے رہے سال دو تو بعد او دودھ لگیا مار او دی جا تے دعا دیونا لے کو بندے دا بچہ آئی اس آکھا بھائی پانی توبہ نہیں رلاونا اس خالص کلو وائیں کے دیتا دوے دیں سارے سوٹیاں لے کے بوئے دے باہر نکلے کلے نا مرادہ ساڑھے کو لانا کیا یا دودھ گتی کے شاہی سارے انموشن لگ گئے دودھ تو پائی کے شاہی اس کو خدا دے بندے میں تو کاشا نہیں پائی میں تو خالص دیتا ہے زکے خالص دیتا ہے بچہ نہ ہوئے اگے 2 سال جڑا دیندہ رہا وہ کھوٹا دیندہ اس ویکھ لو سانو کدی کچھ ہی نہیں ہویا اے تیرے کو کل لے آئے تو سارے اندے ہاضمے خراب ہو گئے اس آکے چنگا کال وقت تو خالص مل سی پبلک مجبور کریں دی مولوی نو بے ایمانی کرن دے اللہ دی قسم چاہ کے پیانا پبلک مجبور کریں دی ورنہ یہ اگر مجبوریاں نہ ہوئیں تنخواہ کے تھو لئی ساں میرے جل سے بند ہو سن میں کہ کرے ساں بکھا مرساں لوگاں کو لو وینا ہے انہاں دے کو لو منگنا ہے یہ مجبوریاں نہ ہوئیں تو مولوی سارے ولی اللہ ہوئیں اصل مجبوری یہ ہے ڈنڈی مارنی مجبوری ٹکر خالص ایک دیں بھی خالص دودھ چپے سارے موشن لگے ہوئے اندر پریشانی یہ بن ویندی اپنے ہاضمے ٹھیک کرو اور گل صحیح ہے کہ نہیں بلکہ تو سب میاں علی نے دے ہاضمے بڑے ٹھیک ہے مینوں پتہ سب پرانے موحد لوگ ہو تے مزید بھی کدوں کو 60 شٹ لگن لگے نا پچائی کرو ایک بعض نسلاں ود دیاں وقت گزردا ہے مرور ایام ہوندا ہے مدت طویل گزردی ہے تے کمزوریاں آون لگ ویندیاں میدے فاسد ہون لگ ویندے کھرے دے اندر کھوٹا ملن لگ ویندا ہے چھانٹی کیتی رکھی کرو اللہ دی کتاب تو علاوہ کسے شاید اتے عقیدہ نہ رکھیا کرو پانی رلے کھرا
دودھ دے اندر تاں بھی کھوٹا، پانی دے زم زم چ رلایو دودھ خالص رہندا، انج کرو نا، نلکے دے رلایو خالص رہندا، نہر دے رلایو خالص رہندا، حتیٰ کہ باران رحمت بارش دا پانی چ رلاؤ دودھ دے اندر تاں بھی دودھ خالص رہندا۔ اللہ دے بندیو، اللہ دی سور و پکار وچ کسے پاک نو ملاؤ تاں بھی شرک، کسے پلیت نو ملاؤ تاں بھی شرک، پاک رلاؤ تاں بھی اصل شے کھوٹی ہو ویندی ہے، تے یہ پلیت شے رلاؤ تاں بھی اصل شے تے نہ خالص ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے کول خالص لینا ہے تے پھر خالص دتا کر۔ گل ٹھیک ہے؟ اگلی مثال سبحان اللہ، اے اور صورت چ اسے دی میں ذرا تھوڑی جی وانڈ پیا کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے مثل بیان فرمائی ایک بندے دی۔ مثل مثل ہور ہوندی ہے تے مثل ہور ہوندی ہے۔ مثل مانا مانند کسی شے دی، مانند مثل مانا حالت، حال، عبرت، واقعہ، کہانی، قصہ، شان، مثل دے سارے مانند، اتھے مانا ہے حالت۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے ایک بندے دا حال دسیا، حالت سنائی، کیویں بھائی؟ او غلام فیہ شرکاء متشاکسون، او دے مالک مختلف پہ مالک اس غلام دے۔ مثلا ایک غلام وک رہا ہے منڈی دے اندر 10,000 ریٹ لگ گئے، 4 بندیاں نے 2,500 بھر کے کٹھا لے لے آئے، چلو 4 گواڈھی آئے تے 4 دا کم ہوندا رہا سی، تھوڑی تنخواہ ہے زیادہ کم ہوندا رہا سی۔ اچھا وقت کمال ہے، متشاکسون ہن بھی مختلف طبیعتاں والے، ایک دوے نال مزاج ہی نہیں رلدا، چارے۔ اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ، جڑا اتنے مختلف طبیعتاں والے دا غلام ہے۔ ہن انہاں جڑے ویلے لائے آندا، ایک نے آکھیا ونج داتری چال آئے تے پٹھے وڈ لیا، جڑے ویلے ٹریا دوجے نے سڈ مار لیا، کدے پہ جانا ہے؟ جڑے مینوں فلاں چودھری اور آکھیا پٹھے وڈا، جڑے دفع کر پٹھے وڈن نو پہلے ڈنگراں نو چھاں تے باننا، جڑے ویلے ادے ٹرے ول تیجے نے سڈ لیا، کدے پہ جانا ہے؟ جڑے جی ڈنگراں نو دھوپ آئی ہوئی ہے میں چھاں تے بنن جا رہا، اس آکھیا انہاں نو رہن دے، میرے پراہنے آئے بیٹھے نوان کے دکان تو پیپسی دیاں بوتلاں لایا، جڑے ویلے دکان والے پاس ٹرے آئے چوتھے نے سڈ مار لیا، کدے پہ جانا ہے؟ جڑے جی چودھری انہاں دے پراہنے آئے لکھے دفع کر چودھری نو تو دے پراہنیاں نو، انج کر فلانے محلے دے اندر جا، میرے فلانے دوست نو بلا کے لایا، مینوں دے نال ایمرجنسی کام ہے۔ ہن سیانے بندیو اپنے عقل نال سوچ کے دسیا ہے، او نہ چاراں وچوں کہندی گل منے سی۔ ہاں جی تواڈے کول پوچھیا ہے کیونکہ عقل دی گل ہے نا، اللہ سوال پیا کردا، کہیں دی گل منے سی کہیں دی نہیں، تے جیڑا نوکر کہیں مالک دی گل نہ منے او تنخواہ لیندا، انعام لیندا، شابشاں لیندا، بلکہ چوک وچ کھلو کے چاریاں کو لتر چلیندا۔ یہ گل ہے نا، یہ کہ نہیں وہ کسے دے کسے دی تابع داری پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ ایک اے غلام ہے، یہ دی حالت سمجھ آ گئی؟ آگے چلو۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک دوجا غلام ہے جڑا سلما لرجل، سارے دا سارا ہکے دا غلام ہے۔ اللہ فرماندا ہے عقل والے سوچ کے دسیا ہے، حل یستویان مثلا، یہ دونوں دی حالت برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ عزت نال کیڑا جی رہا ہے؟ جیڑا ہاں
جیڑا ایک دا غلام ہے اللہ فرماندا ہے حل یستویان مثلا مسل تے حالت دے لحاظ نال کیا دوویں برابر ہیں جڑے عقل مند ہیں تہاڈی طرح نہ کہ نہیں برابر نہیں تا اللہ کیا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون الحمدللہ اللہ دا الحمدللہ عقل والے ہن تے صحیح بھاویں تھوڑے ہی ہیں وہ فرق کرن والے ہن تے صحیح نا جڑے آدھن کے زیادیاں دی پوجا کرن والا ٹھیک نہیں اکیلے دی پوجا کرن والا بل اکثرهم لا یعلمون اللہ دا یہ گل بھی ٹھیک ہے اکثریت مشرک ہے اکثریت اس فرق نو نہیں سمجھدی وہ سمجھدن کہ نہیں جی دونوں چونوں دانوں بلکہ 36,000 رجسٹرڈ مشکل کشا پاکستان ہے وہ اتنے نو سجنا بادشاہ یہ چنگا ہوندا چلو ایک نہ سن سی دعا سن لے موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جلے تھوڑی جی کوئی بارش دی کمی آئی نا کچھ تکات سالی جی پیدا ہوئی لوگ آئے حضرت کوئی دعا کر فرما ہوا بارش آویا انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بارش دی دعا کریں نہیں پر یہ نہیں ساری گل میرے اتنے ہی نہیں چلو سارے نکلو باہر میدان دعا مگنے ہیں وقت استسقا دی اللہ کو بارش مگنے ہیں دھوپ پہ نکلو سارے ڈنگر پہ ہلاک ہو دن بندے پہ مردن گرمی ہے فصلہ نہیں ہو دیا پانی کنویں دے سک گئے چلو باہر چلنے باہر گئے دعا منگی اللہ سائیں بارش عطا فرما سارے آمین تو سنا کیا میں تکانی آندی ہوئے نماز تو بعد بارش واسطے دعا بگایا جی تے ہون میں کے بیٹھا کرے نا ہونی مقبولیت دا ٹائم ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جمعے دے دن دے اندر ایک گھڑی ایسی ہوندی جیڑی منگو دعا قبول ہوندی پتہ ہے ہون اے ہوئے کیا پتہ سبحان اللہ ہاں البتہ بعض اہل علم نے یہ دسیا بھئی اگر جمعے دی نماز تو فوراً بعد بغیر کسی نال گل کیتے 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دعا منگو اللہ ضرور قبول کردا اے جمعے دی نماز تو فوری بعد اس لیے تو سکھی سک بھائی نے آنا جلدی چلو خیر وہ ایک عمل ہے جیڑا کو کر سکے ٹھیک نا اچھا اللہ بارش فرما اللہ بارش عطا فرما اللہ مہربانی فرما اللہ رحمت نازل فرما کردے رہے منگدے رہے پر بارش دا قطرہ بھی کوئی نہ آیا ول دوجا دن آیا اے اللہ انزل علینا مطرن غزیرن وفیرن کثیرن مملوءن برحماتک و برکاتک منگدے رہے مگر بارش کوئی نہ آئی تیسرا دن آیا اس ویلے بھی منگی تے بالآخر اللہ نو عرض کیتی اللہ تیرا میرا تے وہی اللہ تعلق کے گلاں ہوندیاں رہ ویندیاں بارش دیونی تا دے جے نہیں دیونی تا مینوں دس چھوڑ اسا مڑ اگلے ہفتے آوے سا اللہ اکبر اللہ فرمایا میرا پاک باز پیغمبر جویں پہلے دن تو ساتھ اٹھایا میں بارش ضرور دیواں مگر اس پبلک دے اندر ایک بندہ ایو جیا کھڑا ہے جدی میرے نال سلو صفائی کوئی نہیں او میرے کولوں نہیں پیا منگدا تے جے میں دیواں تو ڈھڈو سی ویکھ لو جی بادشاہ جی تے میرا کمال تے میرے فلانے بابے دا کمال میں آنا جو وچوں نکل جائے تے میں تاں بارش دیواں موسیٰ علیہ السلام نو بڑا غصہ آیا انہاں فرمایا اخرج منا ایھا الظالم او ظالمان نکل ساڈی پبلک دے وچوں تیری وجہ تو ساری خدائی پریشان ہے بار بار پیا دین تے او جڑا ظالم آئی موسیٰ علیہ السلام دے بغل دے نال کھڑائی جڑے ویلے اچا ساڈ مارن اخرج منا او کامب ونجے ایک واری
والو سوچیا یہ تو کام خراب ہو گیا، جڑے موسیٰ علیہ السلام دے جڑے رب نے اے دسیا ہے اپنے پیغمبر نو جو ایک بندہ کھڑا ہے، لازے توڑی اس 10 چھوڑنا ہے جو اے کھڑا ہے، وات میری خیر میں نے ایک موقع لگ گئی، اتنی پبلک، اگلے اکثر اچھا تیری پاروں کھلوتے رہے ہیں تھے ادھر ادھر، اس آکھیا بھائی ہوں مر گیو، بچاؤ دی صورت اکا کوئی نہیں، اس ہڈنا شروع کر لیا اور گریا زاری نال، مگر اتھے کون آئے؟ بالآخر دل دے اندر سوچے آئے گل ٹھیک لگ دی ہے انہاں دی وابیاں دی، بہن اتھے ہور آندہ کوئی نہیں ہووے نہیں تے موسیٰ علیہ السلام اس دے رب نو میں سوراں تے پکاراں تے او دے نال سلو صفائی کر لواں، مگر کیویں توبہ کراں جے ہاتھ کھڑے کراں تب لوگ اکثر تو کون ہے بھائی، تے جے میں ہوٹھ لاواں اتاں ویکھاں روواں ول بھی میری لات ہو بینی، ہاں ایک واری سنیا کہ موسیٰ علیہ السلام دا جڑا رب ہے او دلاں دے حال بھی جان لیندا ہے، آکو سبحان اللہ، کوئی نہ بولے گنگا بھی ہووے ول بھی اودیاں بولیاں سمجھ لیندا ہے، تے کہیں دی زبان کٹی بھی جائے ول بھی پکارے او سن لیندا ہے، چلو آج تجربہ کرے نہ ہاتھ ہلینا نہ زبان ہلینا، دل دے اندر آنا، اور ربا مہربانی فرما میرے سارے کرتوتاں تے رحمت دا پانی چ پھیر تے توبہ پیا کرے نا، آئندہ واسطے میں تیرے بغیر کہیں ہور نال تعلق نہ جوڑاں گا، انہیں کرندہ کھلا جو بارش موسلادھار شروع ہو گئی، جڑے ویلے بارش شروع ہوئی تے موسیٰ علیہ السلام اللہ نو آکھے اللہ سائیاں بندہ لی نکلیا بھی کوئی نہیں، تے بارش نال شروع ہو گئی، اللہ وحی نال فرمایا بندہ پبلک وچوں نہیں نکلیا مگر میری دشمنی وچوں نکل گیا ہے، اچھا اللہ سائیاں اس ہون توبہ کی تھی جڑے ہاں تے وہ توبہ کرن والا تا معصوم ہوندا ہے، اللہ مینوں دسو کیڑا بندہ ہے میں اودی زیارت چکراں، اللہ دہ تواڈی زیارت ہونی ہے تے باقی پبلک جی نو پتہ لگا ساری زندگی تانے دے سن جو تیری پر اترائے دیڑے کھلے رہیا سے، جیڑا میرے نال سلو کر لائے میں انہوں تانے دیوائے ہوئے بھی گوارا نہیں کرے، جیوے پردے دے اندر ہے انہیں ران دے، اللہ فرماندہ ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن، اے ہن میں تقریر شروع پہ کرن دے، جڑے ویلے تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن، نویاں نویاں یاریاں ودیاں لگدیاں، اے تواڈے کولوں پوچھن جو کتنا اچا سجنا ہے کتنا دور رہندا ہے، ہولو سجنا ہے یا کیویں سجنا ہے، انہاں نو دسنا ہے انی قریب میں، واہ قرآن واہ، یہ میں آپوں آکھیا ہے بھئی اللہ پیدا انہاں نو دسنا ہے، قرآن چ لفظ کوئی نہیں، توجہ ہے توجہ، ایک گل میں سمجھاؤں دا پیا، جداں بھی اذا دے نال سوال آوے شرط
او دے جواب دتے فے داخل ہوندی. علماء نو پتا اچھا چلو یہ گل چھوڑ دیو. اذا سألک عبادی انی، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں جب آپ سے تو فقل، آپ کہنا. یہ فقل کوئی نہیں قرآن وچ، گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ جتھے ہی ویکھو جتھے ہی یسألونک سألک، جتھے ہی سوال ہو سی اگو جواب چ اللہ سی فقل، تو جنہوں جواب فرماؤ. اتھے اللہ نے کوئی نہیں آکھے جواب فرماؤ. کیوں نہیں فرمایا؟ اتھے انج اللہ باقی سارے قرآن نالو ہٹ کے کیوں طریقہ وکھرا استعمال کیتا ہے؟ سوال دے جواب اللہ کھڑائی فقل، پس آپ ان کو کہہ دیں. لیکن اللہ نے یہ لفظ نہیں لے آندا قرآن وچ. ویکھ لو قرآن، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، حالانکہ ہونا ہی اذا سألک عبادی انی فقل انی قریب. فقل نہیں، اللہ دا اس واسطے کہ فقل نال فاصلہ پیدا ہو ونیا میرے تے میرے بندے دے درمیان. میرے تے میرے بندے دی درمیان اتنا فاصلہ ہی نہیں جتنا فقل دے لفظ دا فاصلہ ہے. جویں اللہ دا اتنا ہی شریک کوئی نہیں انجے پا کے جویں احد دا لفظ نقطیاں کو لو پا کے اللہ دا فقل آکھیے وت فاصلہ پیدا ہوندا ہے. بندے سڈے کھلوتے میں فقل وچ نہیں لے آندا، تہاڈا واسطہ نہیں بنیندا، میں آپ چاہنا انی قریب. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عربی قرآن نو سمجھن نال تاں یہ گلاں سمجھ آندیاں. اتھے دورہ تفسیر پڑھنا سو نا جتوئی دے وچ، اس سال جتوئی تحصیل جتوئی شہر وچ مدرسہ اشاعت القرآن و سنہ، اشاعت التوحید دا مدرسہ بڑا وڈا 9 کنال وچ مدرسہ. اتھے دورہ تفسیر پڑھاونا میں قرآن دی تفسیر. جے تواڈے وچوں کوئی شوق رکھن والا ہووے تشریف لائیو. کھلی روٹی جیڑی شے مرضی کھاؤ، علاج معالجے رہائش دا انتظام ساری شے. صرف تسا آونا ہے تو اپنا شناختی کارڈ یا اپنے والد دا شناختی کارڈ اصل نال لے کے آونا ہے. باقی تنوں ہر شے اللہ دی توفیق نال مل ہوئی تھی. لیکن تسا صرف قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا. ساری زندگی گزر گئی، پتہ نہیں کتنی کھلی تے کتنی نہیں کھلی. چلو اللہ دی کتاب نو صحیح انداز دے اندر بندہ سن لوے، سکھ لوے، پڑھ لوے. گما رمضان آندا پیا تو روزے ہی تو رکھنے نے. روزے رکھسو کہ صرف روزی کھاسو؟ روزی تو سارا سال کھاندے ہو، کدی روزہ ہی کھا کے ویکھو نا. اللہ اکبر. ای اصل تقوی، اصل اے روزہ سکھائندا. تاں اللہ کہ لعلکم تتقون. یہ تقوی کیویں سکھائندا؟ تنہا کمرے بندہ بیٹھا، تنہا کمرے 14-15 گھنٹے دا مثلا روزہ، گرمی دا موسم، دوپہر دا ٹائم، تے جلے اساں روزہ رکھنے ہاں اس لیے اساں کسر کٹنے ہونے ہاں پچھلی ساری تن کے کھا لیو. گلاس بھر کے ہاتھ بیٹھا بانگ آون تو 1 منٹ پہلے بھاویں غذا کچی ہو ونجے، گیس ہو ونجے، ان الٹیاں آ ونجن پیچھے تن نہیں رکھنا ہوتا، بانڈا خالی نہ رہے. اس لیے ہوں جتنا زیادہ کھاسو اتنی زیادہ پیاس لگ سی. یہ تجربہ ہے. جتنا تھوڑا کھاسو تھوڑی پیاس لگ سی. مڈی جتنی کھلوتی ہے جلے ترک دی ہے نا وچ، اس لیے مڑو ہڑوار جلے اٹھائی دی ہر شے خشک کر دیں دی. جس لیے انہوں لگی پیاس، اس ڈٹھا فریج دیر، اس کو فریج تو اندر پیا، ٹھنڈا پانی بھی پیا، جام شیریں دی بوتل ہی پئی تے تھرا کے اتھے کہیں ویکھنا شیطان آدھا 2 گلاس جھاڑ ون. ہاں ہی ٹھڈا ہوئے سی تے رب ہی راضی. اس آکھیا شیطان نا مراد آ، اتھے تو آنا کوئی نہیں پیا ویدا. یہ جیڑے رب دا روزہ رکھے وہ تو ویدا کھڑا. اے تقوی تنہائی وچ رب کولو ڈرنا. اے سبق سکھائندا ہے تے روزہ سکھائندا ہے. رکھنا ہے نا، ہاں روزہ بھی رکھنا ہے تے اللہ دی کتاب بھی سمجھنی ہے. کوشش کرنی ہے، اللہ پاک ضرور و توفیق دے دیندا ہے. ہاں بھائی کتھے آئی گل؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداع اذا دعان. 5 منٹ رہندے دو ہی چوں شروع رہا یہ بس کرا تھوڑی نیت کوئی نہیں ہے نماز پڑھن تے. چلو ٹھیک ہے انجے تے انجے صحیح. کہ فرمایا جڑے ویلے کوئی بلاون والا بلائے اجیبو دعوت الداعی بلاون والے دی پکار میں قبول کرنا. کون قبول کریں گا؟ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ فرماندا ہے اب پریشان حال تے روون والے دی دعا سنن والا کون ہے؟ کوئی مردہ سن رہا تے کوئی جیندہ بھی غائبانہ ما فوق الاسباب نہیں سن سکتا. اللہ فرماندا ہے انما یستجیب الذین یسمعون. او گل تا او سنے تے سمجھے جڑا سندا ہوئے والموتا یبعثہم اللہ. تے جڑے مردے ہیں او تا مردے ہیں انہاں نو اللہ اجا زندہ کوئی نہیں کیتا. یبعثہم اللہ. اللہ فرماندا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جیندہ نہیں سندا جیندہ ستا ہوئے جیندہ نہیں سندا بے ہوش ہوئے جیندہ نہیں سندا ڈورا ہوئے جیندہ نہیں سندا شیشے دا پردہ ہوئے جیندہ نہیں سندا تے مویا کتھے سندا. تو میں اگے کوئی سنا یہ 5-6 سال پرانی گل. اس لیے سی این جی ملدی ہوندی آئی تے ٹیکسی کرایے دی گڈی تے سی این جی گئی مفت چنیوٹ دے پمپ دے کھلاری نا ڈرائیور آئی کھانے وال دا تے اے سی اندر چلائی بیٹھے اسے بھئی جون دا مہینہ گرم ہوا اندر وڑنے ساری گڈی گرم. اس خدا دے بندے شیشہ نہ کھولیا ان اشارے نہ لگا سول چکار وہ سول کر دیتی. دوے پاسوں آئے ان پیسے لینے شیشہ تلے کرنا نا شیشے تلے کی تو کتنے پیسے اس آکے جی 4200. اس آکے 8 کلو دی میری ٹینکی گڈی دی گیس دی تے 64 روپے دا کلو ملدا تے 4200 کی میں بن گیا. اس آکے گیس دی نہیں میں پٹرول دی فول کیتی ہے. ہن دسو شیشے دے وچوں کون سندا؟ خدا دے بندیو عقل بندے دا ٹھیک ہوئے عقل بھی اللہ دی نعمت ہے. عقل ٹھیک ہوئے تے کدی کسے مردے نو سڈے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.